کیس چلنے نہیں دیا اور جب اس کو سلیکٹ کر لیا تب بھی کیس نہیں چلنے دیا. شکوہ کس سے کرنا ہے؟ آپ کون سے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں برادر؟ جی میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام ثبوت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نواز شریف کا کیس حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی آواز لائن تھوڑی سے ساتھ نہیں دے رہا ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. میں آپ اگر مجھے دوبارہ سوال کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جناب. جی آپ سینئر قانون دان ہیں، یہ بتائیے جب نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ کرنا تھا تو انتہائی ایمرجنسی میں فیصلہ کیا گیا. تمام تر توجہ یہی تھی کہ کیس کا فیصلہ جتنی جلدی ہو سکے. دوسری طرف عمران خان کا کیس اتنا اوپن ہے، 6 سال سے 8 سال سے کیس رکا ہوا ہے، اس کی نہ سنوائی ہو رہی نہ فیصلہ ہو رہا ہے. شکوہ کس سے کرنا ہے اس بات کا؟ پرویز بھائی، چودھری منیر سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف، بعد ایسے فیصلے آئے وکیل میں سمجھتا ہوں جس پہ کبھی بھی ہماری جوڈیشل نظام کو فخر نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ معذرت کرتی نظر آئے گی کہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی جے آئی ٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹرائل کورٹ نہیں بنا. جب بھی کوئی عدالت عالیہ یا عظما ٹرائل کورٹ ادا کرتی ہے تو بھٹو کے کیس کا نتیجہ نظر آتا ہے یا نواز شریف کے کیس کا نتیجہ نظر آتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شکایت تو بنتا ہے پاکستان کے عوام سے بھی، جو لوگ رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں ان سے بھی، اور جو آج بیٹھے ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ خدارا پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے قوم اور ملک کی بہتری ہو. جو عمران خان کا 6 سال سے اور 7 سال سے ڈیلے ہو رہا ہے مقدمہ جس میں وہ اسٹے پہ اسٹے لے رہے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک نہیں دو ہے، ایک جس کو نوازنا چاہتے ہیں اور ایک جس کو میلائن کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو موجودہ ہمارے عدلیہ کے جو لوگ نظام کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان سے میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کی ریویو کریں اور اپنے فیصلے پہ ضرور ریویو کریں اور دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہمیشہ کہتا ہے کہ میں یو ٹرن لینا بہتر سمجھتا ہوں تو کیا وہ صادق امین ہے یا ایک جعلی صادق اور امین ہے. اور دوسری طرف وہ نواز شریف جس کی سمری ٹرائل کی گئی اور جس دور میں پاکستان کے لوگ خوشحالی کے رستے پہ گامزن تھے، جس دور میں سی پیک کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے تھے، جس دور میں $60 بلین کے پیکج آ رہے تھے، جس دور میں خارجہ پالیسی کامیاب تھا، گرین پاسپورٹ کو عزت ملا ہوا تھا، تو وہ دور کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی. اور وہ میں نہیں، اس حکومت میں موجود وزراء کہہ چکے، اب بہت سارے عدلیہ میں موجود لوگ کہہ چکے، جورسٹ کہہ چکے، صحافی کہہ چکے کہ نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم ہوتے اگر وہ ڈکٹیشن لے رہے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منتخب وزیر اعظم صرف ڈکٹیشن لیتا ہے آئین سے اور قانون سے، اور عمران خان چونکہ ایک سلیکٹڈ ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے لائے گئے تھے کہ پاکستان کی ترقی کے رفتار کو روکنا ہے، پاکستان کو تنہا کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، پاکستان کو خوشحالی سے دور کرنا ہے. تو یہ اب قوم کو سوچنے کی بات ہے، اور جو لوگ تجزیہ کرتے تھے تبدیلی کی ان سے پوچھنے کی بات ہے کہ یہ کون سی تبدیلی آئی کہ ایک وزیر آ کے پائلٹوں کو گراؤنڈ کروا دیتا ہے، دوسرے آتے ہیں جن کو چلانا نہیں آتا ایویشن، ان کے حوالے آپ ایویشن کو کر دیتے ہیں اور پاکستان کی جہاز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک سوچنے کا لمحہ ہے. ہمارے پاسپورٹ کو بے توقیدی ہوتی ہے، ہمارے جہاز کی بے توقیدی ہوتی ہے،
ہماری چیزوں کی بے توقیری ہوتی ہے, کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور آج بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو پھر کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ بالکل ٹھیک, بالکل. نہال بھائی مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. پہلے مانتے ہی نہیں تھے کہ امریکہ سے فنڈنگ آئی ہے, اب کہتے ہیں فنڈنگ آئی ہے لیکن غیر قانونی طریقے سے ایجنٹس نے اختیار کیا ہے, اس کے ذمہ دار ایجنٹس ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتا دوں کہ جی آپ کے علم میں ہوگا, مگر آپ کے ناظرین, سامعین اور سننے والے, دیکھنے والوں کے لیے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایجنٹ دو شخص نہیں ہے. یہ ایجنٹ جو ہے یہ دو کمپنیاں ہیں, اور یہ جو کمپنیاں قائم کی گئی تھی تو یہ عمران خان صاحب کے دستخطوں سے یہ دو کمپنیاں قائم کی گئی تھی, اور ان کے جو دفتر دکھایا گیا تھا اس میں وہ ان کے پی ٹی آئی کے دفتر کو ان دونوں کمپنیوں کا دفتر رجسٹرڈ کروایا گیا, اور جب رجسٹریشن ہوئی تھی اس وقت عمران خان صاحب کے اس میں دستخط تھے. تو یہ بات نہیں کر سکتے کوئی دو ایجنٹ ہے, یہ دو کمپنیاں جس کے قائم کرنے والوں میں عمران خان صاحب خود شامل رہے امریکہ میں. دوسری طرف یہ 6 سال سے کہہ رہے تھے کہ جی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے سمر سالٹ لیا, ایک یو ٹرن لیا دوبارہ, اور کہا جی ہم نہیں, یہ کمپنیاں پیسے اکٹھا کرتی تھیں. تو یہ بھائی کمپنیاں آپ کی بنائی ہوئی تھیں, یہ ایجنٹ آپ کے نامینیٹڈ تھے, یہ رولز ریگولیشن اس کے تمام قواعد اور ضوابط آپ کے بنائے ہوئے تھے, اور ان کے دفتر کا جو ایڈریس ہے, میل ایڈریس ہے, وہ آپ کے دفتر کا ایڈریس ہے. تو آپ اس سے مبرہ نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں آن ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا کہ 23 ایسے اکاؤنٹ ہیں جو مشکوک ہیں, جو مشکوک کے زمرے میں آتے ہیں, اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے جو ہندوستان کے اور اسرائیل کے شہری ہیں, اور ایسے ادارے بھی ہیں جو صہیونی ادارے ہیں جو پاکستان کے کبھی دوست نہیں رہے. تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے ایجنٹ نے کیا ہے تو پھر ان کو وہ 40 جو بھی ڈاکومنٹیشن یہ جمع کیا ہے انہوں نے, تو یا تو وہ پہلے انہوں نے غلط بیانی کی تھی یا آج وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, اور یہ ساری ذمہ داری اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ صحیح کارروائی, آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرے گا, کیونکہ یہی پاکستان کے عوام کی امنگ کی ترجمانی ہوگی. کیونکہ پی ٹی آئی 7 سال سے مختلف کورٹوں میں, کبھی ہائی کورٹ میں, کبھی دیگر جگہوں پہ جا کر کے اسٹے لیتی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس کو آگے نہ بڑھا سکے. تو اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ صاف ہیں تو پھر آپ کو کیس کر کے اسٹے لینے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جو لوگوں نے فنڈنگ کی تھی شاید آج ان کے مقاصد پورے ہو گئے. ان کے مقاصد یہی تھے کہ پاکستان کی اکانومی اور جی ڈی پی گروتھ جو اسحاق ڈار صاحب کے دور میں تھا, میاں نواز شریف کے دور میں تھا, وہ نیچے آ جائے, پاکستان میں مہنگائی کا راج ہو, پاکستان میں پٹرول مہنگا ہو, پاکستان میں لوگوں کو بے روزگار کیا جائے, پاکستان سے کشمیر ہندوستان چھین لے, پاکستان کے برادر اسلامی ملکوں سے تعلقات خراب کر دیے جائیں, پاکستان کے بارڈرز کو خطرہ لاحق ہو جائے, پاکستان کے لوگوں میں بے چینی ہو, بے یقینی ہو, جمہوری بات کی جائے مگر جمہور پہ عمل نہ کیا جائے, آئین کی بات کیا جائے مگر آئین پہ عمل نہ کیا جائے, پارلیمنٹ کی بات کی جائے مگر پارلیمنٹ پہ عمل نہ کیا جائے. تو ان کے شاید مقاصد یہی تھے, اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو فنڈنگ کی ان لوگوں نے, اور اسی طرح ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے لایا گیا. بالکل ٹھیک. نہال بھی آپ سینئر قانون دان ہیں, یہ بتائیں اس کیس کا فیصلہ اگر ایمانداری سے ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ان کی پارٹی بین ہو سکتی ہے. پارٹی ہمارے بین ہو آئین سکتی کے تحت آپ جو 76 کی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں اس بات پہ ممنوع کیا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے اشخاص یا اداروں سے پیسہ نہیں لے سکتے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش ہوتا ہو. یہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے, یہ کوئی رفاہی فلاحی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی فلاحی کام نہیں کر رہی ہے, یہ سیاست کر رہی ہے. جو پاکستان کی پالیسی میکرز ہیں اگر یہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر اپنے جو فائنانس کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کے اوپر سرمایہ کاری کر رہے ہیں, ان کے اغراض و مقاصد پورے کریں گے. تو اس لیے یہ پارٹی بین ہو جائے گی,
اور اس کی حکومت فوری چلی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, پارٹی بین ہو جائے گی اور حکومت فوری چلی جائے گی. اچھا یہ بتائیں, ماضی میں یہ اسرائیل اور بھارت سے تعلقات کا الزام لگا کر سیاست کرتے رہے, غدار غدار کہتے رہے, ان کی فنڈنگ ان دو ممالک سے آئی ہے. اگر عدالت میں ثابت ہو جاتی ہے تو کیا غدار جو یہ کہتے تھے, اب کسی کو غدار تو نہیں کہنا چاہیے, ان دو ممالک سے فنڈنگ لینے کے بعد کیا یہ خود ثابت نہیں ہو جائیں گے کہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت میں جا کر کے نہ صرف انہوں نے فنڈ جنریٹ کیے, مودی سے ملتے رہے, کرن تھاپے کے پروگرام میں آپ کی عدالت میں موجود ہو کر کے انہوں نے پاکستان کے نظام کے خلاف بات کیا, پاکستان کے افواج کے خلاف بات کیا, پاکستان کے پارلیمنٹ کے خلاف بات کیا, پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کیا, اور ان سے چندہ بھی لیا. تو وہ لوگ ہی چندہ دیتے ہیں جو پاکستان کے خلاف